بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد ٹرانسمیشن میں اینکر ارباب تھے بولڈ نیوز پر، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، یہ کس کی جیت ہوئی ہے، کس کی ہار ہوئی ہے؟ دلچسپ سوال ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ پہلے فیصلہ دیکھتے ہیں کہ اب 11 جنوری کو اگلی سماعت ہوگی، تب تک گورنر کا جو نوٹیفیکیشن تھا پریز الہی وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اور تحریک انصاف وقاف لیگ کی جو حکومت تھی اس کا یہاں سے خاتمہ کرنے کا، یعنی پنجاب سے، چونکہ حکومت کا مطلب ہے کابینہ، تو کابینہ بھی ختم ہو گئی، وزیر اعلیٰ بھی گیا، تو ایک طرح سے نگران وزیر اعلیٰ جب تک کہ اگلے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا، گورنر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ کہا گیا تھا، تب تک پریز الہی صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا معطل، فارغ، یعنی وہ غیر آئینی غیر قانونی تھا، عدالت نے یہ ڈکلیئر کر دیا، ختم۔ ہاں، اب جو تھا کہ جی لکھ کر دیں آپ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، اس میں یہ ہے کہ اگلی سماعت تک نہیں کریں گے۔ فواد چودھری نے واضح کر دیا ہے کہ جی اسمبلیاں ہفتہ یا 2 ہفتے جو بھی ہو تحلیل تو ہو کر رہیں گی۔ پھر دوسری چیز، مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیتے ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ چلیے 11 جنوری تک ہی صحیح، اور اس کے بعد پھر عمران خان کے پاس موقع ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا تحریک انصاف کا بڑا واضح فیصلہ نظر آتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو کیا ملا۔ پی ڈی ایم کو یہ ملا کہ جی وہ چاہتے تھے اسمبلیاں تحلیل نہ ہو، وہ ان کو مل گیا، بس اتنا ہے۔ اب ہارے کیا کچھ ہیں پی ڈی ایم والے؟ عمران خان صاحب کی حکومت رہی، یعنی جو پہلے تھا وہی سٹیٹس آ گیا، عمران خان صاحب کی حکومت وہیں کی وہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پی ڈی ایم کا گورنر، اس کا نوٹیفیکیشن وہ فارغ ہو گیا، یعنی وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ثابت ہو گیا، دوسری چیز۔ تیسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، یعنی عدالت میں کہا گیا اسمبلیاں تحلیل کرنے سے کیسے روک سکتی ہے عدالت، وہ دکھائیں۔ اب وہ یہ ضرور بات ہے کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن تیسری چیز یہ کہ عمران خان کے پاس اب بھی یہ ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں، چلیں تھوڑا دیر سے ہی صحیح، یہ چیز سامنے آ گئی۔ لیکن اس سب میں ایک اور بات بھی چل رہی ہے، ایک اور تھیوری بھی چل رہی ہے، وہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ کس طرح سے عمران خان نے دانا پھینکا، اور یہ پی ڈی ایم کے بڑے بڑے دماغ اور 13 جماعتیں ایک زرداری سب پہ بھاری اڑا دیں گے، فلاں کر دیں گے، وہ دانا پھینکا اور یہ پی ڈی ایم نے چگ لیا، اور یہ سارے جال میں پھنس گئے عمران خان کے۔ وہ اس طرح سے کہ عمران خان نے سب کو کس طرح سے ننگا کیا ہے، ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسمبلیاں تحلیل، یہ تو عمران خان صاحب کا تھا کہ جی جس طرح سے انہوں نے لانگ مارچ کیا اور کہا کہ اب وہ نہیں ہوگا کہ جناب عورتوں بچوں پہ میں ظلم ہونے دوں، دوسرا لانگ مارچ، اور پھر کہا گیا لانگ مارچ فیل ہو گیا۔ لیکن عمران خان صاحب تب سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور پھر اچانک عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا دوسرے لانگ مارچ میں کہ جی ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جناب یہ نہ اپنوں کو پتا تھا نہ پرایوں کو، اب یہ آئینی اور قانونی ہے عمران خان صاحب کا یہ اعلان، وہ ان کے پاس اختیار ہے، اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں، آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ کھلبلی مچ گئی، کیونکہ عمران خان سے پہلے کہہ چکے ہیں ہم کوئی حکومت گرانے نہیں جا رہے، لیکن عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم حکومت ہلانے نہیں جا رہے، وہ ہل کے رہ گئے سب۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے ٹائم دیا، وقت دیا کہ میں اس تاریخ کو اعلان کر رہا ہوں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، تاریخ دے دوں گا، اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا جی اس دن ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں۔ یہ جو وقت وہ دیتے رہے، اس میں کیا ہوتا رہا کہ جناب پی ڈی ایم ہر طرح کا اسلحہ چلاتی رہی عمران خان کے خلاف، ساری توپیں چلاتی رہی، یعنی حالیہ دنوں میں آڈیو ویڈیوز کا گندا دھندا سارا کچھ جو کر سکتے تھے، جو یعنی الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بدنام کرنی کرتے، کیسز بنانا، نائلی کا، گرفتاری کا، دہشت گردی کا، فلاں، وہ سارے وہ توپیں مارنا شروع ہو گئے، اپنے گولے انہوں نے سارے چلا دیے، توپیں ان کی فارغ ہو گئی چلا چلا کے، اسلحہ ختم ہو گیا، کہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا آڈیو ویڈیوز کا سب کر لیا۔ ایک چیز یہ، پھر آپ دیکھیے کہ پرویز الہی صاحب کا کردار، وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی کیا کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں، وہ کس طرف کھڑے ہیں، کہاں تک ان پر رلائی کیا جا سکتا ہے، پتہ چلے وہ پھر ان کا انٹرویو کہ جی وہ نہیں چاہتے اسمبلیاں تحلیل ہوں، وہ سب چیزیں سامنے آ گئیں۔ پھر اس سارے کیس میں آپ یہ دیکھیے کہ فواد چودھری صاحب اور فروخ حبیب صاحب تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے باقاعدہ میڈیا میں بات کرتے کہا ہے کہ چیف سیکرٹری جو نہایت ہی ایماندار، شریف النفس، قابل ترین آدمی ہے، یعنی جو اس وقت پنجاب کے چیف سیکرٹری ہیں، پاکستان کی تاریخ میں آپ سمجھیے کہ بس اب شاید ہی کوئی اس لیول کا رہا، پرانے دور میں آپ کو مل جائیں گے اتنے آنیسٹ، کمپیٹنٹ، خاندانی لوگ جو اب اس وقت پنجاب کے چیف سیکرٹری ہیں، ایسا نہیں کوئی آ سکتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب ہے ہی کوئی نہیں، بچا ہی کوئی نہیں ہے اس وقت پاکستان میں ایسا کوئی بیوروکریٹ۔
ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود فواد چودھری کہہ رہے ہیں جی کہ 12 بجے تک یا اس کے لگ بھگ وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ گورنر کی طرف سے جو سارا کچھ آیا ہے یہ غیر آئینی ہے. تو انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ اس پر قانونی مشاورت چاہیے, قانون کیا کہتا ہے وہ دیکھنا ہوگا. اب وہ جانا تھا ایڈوکیٹ کے پاس یا وزارت قانون کے پاس, گورنر نے اپنے ہی لوگوں کو بٹھا کر اس پر جناب مشاورت ضرور کر لی جو بھی تھا. رات 12 بجے تک چیف سیکرٹری یہ تھے کہ جی یہ غلط ہے, لیکن اس کے بعد پھر ان کے کمرے میں کون آتا ہے, کون تالے لگاتا ہے, کون بند کرتا ہے, کس طرح سے نکلوایا جاتا ہے, یہ فواد چودھری صاحب اور فاروق حبیب صاحب بات کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کیا ہوا کہ وہ سب چیزیں یہ آشکار ہو گئی. اگر عمران خان صاحب یہ نہ کرتے, یہ سارا کچھ اسمبلیاں تحلیل اور اس میں وقت نہ دیتے, تو یہ سب کیسے پتہ لگتا. پھر پی ڈی ایم جو کہتے تھے آج یہ اسمبلیاں تحلیل کریں, اور اس کے بعد جناب کس طرح سے پنجاب میں ڈیرے ڈال رہے ہیں, چودھری شجاعت کے پاس بھاگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ سب کیسے ہوتا. بالکل اس طرح کہ دیکھیے عمران خان نے جس طرح دوبارہ حکومت بنائی پنجاب میں, الیکشنز, وہ الیکشن جیتنا, حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ہوتے ہوئے, الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہوتے ہوئے, وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہوتے ہوئے, سب کچھ ہوتے ہوئے, پیسہ دولت سب لوٹے خریدنے کے باوجود پنجاب میں جیت گیا اور حکومت بھی حاصل کر لی. وہ ایکسپوز کس کو کیا, پکڑے کون گئے کہ وہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. دوسرا جو خود نیشنل اسمبلی کے الیکشن لڑے وہ بھی جیت لیے, پبلک پریشر بھی. تو اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان نے کیا اسمبلیاں تحلیل بھی کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی. میرا خیال ہے بالکل کرنی ہوں گی, کیونکہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے تو وہی جانتے ہیں, کیونکہ آخری وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون سا کارڈ کھیلنے والے ہیں, اسمبلی کی تحلیل کا کس طرح سے کرنے والے ہیں. وہ جو پرویز الہی سے ملاقات کرتے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی تک یہ خبر بھی آئی کہ جی شاید اگر اب انڈرٹیکنگ تو نہیں دی جائے گی جو دی گئی کہ جی ہم 11 جنوری تک نہیں اسمبلیاں تحلیل کریں گے, اس میں کہا گیا کہ شاید مشاورت عمران خان سے کر کے ہی پھر پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا ہوگا, ظاہر ہے. تو مونس الہی بھی وہاں پر پہنچے تھے. تو یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوا, لیکن یہ بھی سوچ آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے انڈرٹیکنگ نہیں دینی اور اگر یہ گورنر کا نوٹیفیکیشن عدالت واپس نہیں لیتی, اس کو ختم نہیں کرتی, تو ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے سب. یہ بھی ایک سوچ چل رہی تھی, لیکن پھر عمران خان صاحب کیوں بدلے. اب یہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ اور پتہ لگ جائے, پرویز الہی کے بارے میں پتہ لگ جائے, اور کوئی لوٹے خریدے جانے. جب اب کہہ رہے ہیں نا کہ اعتماد کا ہم ووٹ لیں گے, پرویز الہی نے کہا ہے کہ, یا مونس الہی کہہ رہے ہیں اعتماد کا وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہی ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے. تو اس میں جب اعتماد کے ووٹ کی باری آئے گی, اگر ادھر ادھر لوگ ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا. اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب اور ان کو بھی یہاں آنا پڑا, پنجاب میں ڈیرے ڈالنے پڑے. پہلے کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی کا اب کوئی ہوگا وزیر اعلیٰ, پھر نہیں جناب وہ پیچھے سے اجازت نہیں ملی شاید, اور وہ نون لیگ اور ان میں جو چپکلش ہے یا یہ سب چیزیں بندر بانٹ یہ سامنے آ گئی. پھر وہ بھی سارے جو جن کو کہتے تھے پرویز الہی صاحب کے جی وہ نہیں چاہتے اسمبلیاں تحلیل ہو, وہ یہ وہ بھی سارے پتہ لگ رہے ہیں کہ کون کہاں بیٹھا ہے, کس طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے. آئین اور قانون تو بس ہمارے ہاں, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ جی کبھی اس کا نفاذ تو تھا ہی نہیں پوری طرح سے. اب بھرم جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا, سب سسٹم جو ہے وہ ننگا ہو کے سامنے آ رہا ہے, سب کو پتہ لگ رہا ہے کون کیا ہے, یعنی رنگے ہاتھوں نہیں جس طرح پکڑے جاتے ہیں وہ سب ہو رہا ہے. تو عمران خان کے لیے بہتر ہے کہ وہ جتنا چیزوں کو ڈیلے کریں گے اتنا یہ جو دانہ چگا ہے نا پی ڈی ایم نے اور سارے پکڑے ہیں کہ تحلیل کا بھاگ رہے ہیں, عدم اعتماد بھی لا رہے ہیں, اعتماد کا بھی کر رہے ہیں, بندے بھی خرید رہے ہیں, پھر دوبارہ منڈیاں لگا رہے ہیں, لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے ان کا کام ہی یہ ہے, یہی ہے. اور پھر غیر آئینی کام کرنا, وہ دیکھیے گورنر سے کروانا, وہ گورنر بھی پکڑا گیا. اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب تحلیل ہو نہ ہو, تحلیل ہوتی بھی, یہ بھی تھیوری ہے نا کہ اگر تحلیل ہو جائیں اسمبلیاں تو کیا مل رہا ہے عمران خان کو, دوبارہ یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے گی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں, چلو 5 سال کے لیے آ جائے گی. وہ تو الیکشن جب بھی ہوں گے تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ان کی پھر بھی آنی ہے. تو ابھی انہوں نے جلدی لے کر کیا کرنا ہے, ان کی تو پہلے ہی, یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت ان کے پاس پہلے ہی ہے, تو ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. ون ون سچویشن میں عمران خان صاحب, اور وہ قوم کو دکھا بھی رہے ہیں کہ جی ہم تو ہر صورت الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, واحد حل الیکشن ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور جانے نہیں دیا جا رہا. رکاوٹیں ہیں ہر طرف سے ہیں, سسٹم میں ہیں, اندر سے باہر سے ہر طرف رکاوٹیں ہیں. کتنے لوگ یہاں پر منافقت کر رہے ہیں, 2 نمبر ہیں, لوٹے ہیں, وہ بھی پکڑے جائیں عمران خان کے سامنے, اور ساروں کو دکھا رہے ہیں, ان کے چہرے سامنے لا رہے ہیں عمران خان جی سب کرتے ہوئے. تو ہر طرح سے ون ون سچویشن. اور یہ جو انہوں نے تحلیل والا کارڈ کھیلا ہے نا, جس میں یہ پینک کر گئے اور پکڑے گئے, اب عمران خان صاحب نے مسلسل ان پہ پریشر رکھا ہوا ہے. 11 جنوری تک پریشر ہے, اس کے بعد بھی رہے گا. کیا ہوگا, کریں گے نہیں کریں گے, جو بھی ہوگا, جب تک یہ چلے گا یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ساری پریشر میں رہے گی, اور سب اسی میں سیاست ان کو یہی رہے گا کہ یہاں ہے ہم بچا لیں عمران خان کی حکومت ہم بچا لیں, کیونکہ کسی طور پر الیکشن میں نہیں جا سکتے, جانا ہی نہیں چاہتے.
کیونکہ اب یہ پتہ لگ گیا نا, ان کے پاس چانس تھا الیکشن میں چلے جاتے, کوئی بھی جمہوری حکومت ہو اس وقت شاید عمران خان صاحب مہنگائی کی وجہ سے پرابلم میں ہوتے, لیکن مسئلہ کیا تھا ان کے کیسز, یہ جب آئے انہوں نے جب یہ رجیم چینج کروایا کیا اس میں شامل ہوئے تو یہ فوری الیکشن میں جا سکتے تھے اپریل میں, اور یہ پہلے کہہ بھی رہے تھے, لیکن کیوں نہیں گئے, کیسز کا ان کو تھا. اب یہ ہے کہ یہ حبیب اکرم صاحب سینئر صحافیوں نے بڑی زبردست بات کی کہ اب یہ ایوانوں میں تو ہیں, یہ کمروں میں ہیں, یہ بیٹھکوں میں ہیں, لیکن گلی محلوں میں نہیں, عوام میں نہیں. اب یہ وہاں سے فارغ ہو گئے, اسی لیے الیکشن ان کے لیے ایک ڈرانا خواب ہے. اگر سمجھ رہے الیکشن آ جائے گا, الیکشن, پر اسلام آباد میں الیکشن نہ ہو جائے بلدیاتی, صرف چھوٹی سی جگہ پر 26 کلومیٹر پہ, اس کے لیے دیکھیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا, قومی اسمبلی میں بھی پاس, سینٹ میں بھی ایک دن میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں. خوف, لوگوں کا خوف, عوام کا خوف, ان میں نہ جانا پڑے. تو جناب اب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, اور یہ عمران خان نے ایسا دانہ ڈالا, ایسا کھیل کھیلا ہے, ایسی چال چلی ہے یہ تحلیل والی, کسی کو انہوں نے اپنے کارکن کو مار نہیں پڑنے دی, وہ سارا کچھ نہیں ہونے دیا, وہ ظلم نہیں ہونے دیا, آنسو گیس کی شیلنگ اور وہ سب کچھ نہیں ہونے دیا, کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا, بالکل آئین اور قانون کے مطابق اس میں سیاسی طور پر کھیل رہے ہیں, اور یہ ناچ رہے ہیں, ایسے ناچ رہے ہیں کہ جیسے زمین جو ہے نا وہ گرم ہو گئی بھی ہے. وہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں نا جو زمین ہی گرم کر دیں گے, وہ زمین گرم ہو چکی ہے ان کے لیے. اب یہ ایسے 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 ان کے پاؤں نہیں لگ رہے, بھاگ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. پہلے کہتے تھے ابھی تحلیل کرو, لیکن پھر آپ دیکھیے خود ہی بھاگے آئے. وہ جی ابھی میں دیکھ رہا تھا سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے, دیکھا ابھی تو یہ پہلا وار ہے, وہی وار خالی ہو گیا ہے. یعنی وہ پیچھے سے کہہ کر بھی, پیچھے سے سارا زور لگا کر بھی, بٹھا کر بھی, فیصلہ سازوں نے سارا کر کے بھی وہ یہ ہوا ہے کہ جناب گورنر کا تو فارغ ہو گیا, پکڑے گئے. اور جس طرح بھی مینج کیا گیا یا آگے اب چلایا جا رہا ہے یا اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے کہ جناب معاملے کو حل کرنا ہے, اس میں سب پتہ لگ رہا ہے کون کہاں کھڑا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو عمران خان نے پورے سسٹم میں جس طرح سے یہ ساروں کو, پی ڈی ایم کو اور وہ دانہ پھینک کے پکڑا ہے نا, یہ بڑے دماغوں کو, ان کو بڑی سیاست آتی ہے, ان کو بڑا یہ آتا ہے, فلاں آتا ہے, ہم لوگوں میں, ہم عوام اور یہ اور وہ, اور ہم بڑے قابل ہیں, ہمیں بڑا کچھ پتہ ہے جناب, ہم آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, ہم آ جائیں گے تو مہنگائی, صرف یہ بجلی, آٹا, گیس, ہر چیز سستی ہو جائے گی, مہنگائی ختم ہو جائے گی, بے روزگاری ختم ہو جائے گی. 6 مہینے میں ہم دیکھیں کیا کر دیں گے. شہباز شریف کے الفاظ ہیں, سب اڑ گیا, سب ایکسپوز ہو گئے, سب پکڑے گئے. اور یقین کریں اب الیکشن میں جائیں گے, عوام نے جو ان کا حال کرنا ہے, آپ اپنے ارد گرد, آپ بلکہ بہتر بتا سکتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے ارد گرد لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کتنے تنگ ہیں ہم اس حکومت سے, اس سسٹم سے, ان سب چیزوں سے, یہ جو فیصلے جس طرح سے ہو رہے ہیں, جو اس میں سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے, رنگے ہاتھوں پکڑا جا رہا ہے, ان سب سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.